بادشاہ اور ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت شہزادی کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام روزامنڈ رکھا۔ روزمنڈ کو ہم وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش کرے گی۔ ہاں، ہم کبھی بھی کسی بھی چیز سے اسے منع نہیں کریں گے۔ ان کی ساری توجہ اور دولت اپنی بیٹی کے لیے تھی۔ وہ دونوں شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار نے روزامنڈ کو ایک بگڑی ہوئی، غسیل اور ضدی لڑکی میں بدل کر رکھ دیا۔ جب تک اس کی فرمائش پوری نہ ہوتی، وہ چیختی چل لاتی اور اپنا غصہ دوسروں پر اتارتی رہتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کا غصہ اور ہٹ دھرمی مزید بڑھتے گئے۔ ایک دن ایک پور اسرار سیاہ لباس میں ملبوس عقلمند عورت محل میں آئی۔ وہ ریاست کی ایکلوتی شہزادی کے رویے کے بارے میں بخوبی جانتی تھی۔ عقلمند عورت نے کہا، مہاراج، میں آپ کی بیٹی کو وہ خوبیاں سیکھنے میں مدد کر سکتی ہوں جو ایک اچھے انسان میں موجود ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے مجھے شہزادی کو اپنے ساتھ میرے گھر لے جانا پڑے گا۔ لیکن وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم اسے آپ کے ساتھ کیسے جانے دیں؟ ملکہ، ہمیں شہزادی کی بہتری کے لیے ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ عقلمند عورت روزامنڈ کو جنگل میں موجود اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ اس کا کاٹیج ایک سادہ لیکن پھولوں سے بھری ہوئی ایک خوبصورت جادوئی جگہ تھی۔ یہ جگہ بہت عجیب ہے، میں اپنے محل واپس جانا چاہتی ہوں۔ صبر کرو بچے، اس آئینے میں دیکھو، تمہیں اس میں اپنی حقیقت نظر آئے گی۔ آئینہ روزامنڈ کی ظاہری شکل کو نہیں بلکہ اس کی حقیقی فطرت کی عکاسی کر رہا تھا، خود غرض اور خراب۔ حیران، روزامنڈ واپس جانے پر بزد تھی۔ شہزادی کی تربیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ روزامنڈ کا پہلا ٹاسک جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا تھا۔ یہ کام اسے حقیر معلوم ہوا۔ یہ نا انصافی ہے، میں شہزادی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں۔ روزامنڈ، تمہیں وہ ہر کام کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ مایوس ہو کر وہ جنگل کی طرف نکل پڑی۔ سارے راستے وہ شکایت کرتی رہی۔ کافی گھنٹے محنت کے بعد وہ ایک چھوٹا سا بنڈل اٹھائے کاٹیج میں واپس آ گئی۔ شاباش روزامنڈ بیٹی، آپ نے عاجزی کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے۔ عقلمند عورت کے مہربانہ الفاظ سن کر روزامنڈ کو اپنی کی گئی اس محنت پر فخر محسوس ہوا۔ اگلے دن عقلمند عورت نے روزامنڈ کو دوسرا ٹاسک پورے کاٹیج کی صفائی کا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی صفائی نہیں کی، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے کرتے ہیں۔ پھر سیکھنے کا وقت آ گیا ہے، ہر گوشہ بے داغ ہونا چاہیے۔ روزامنڈ ہچکچاتے ہوئے صفائی میں مصروف ہو گئی۔ اسے عورت پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اسے اپنے کیے گئے کام پر اطمینان کا احساس ہوا۔ اس نے کامیابی کے احساس کے ساتھ صاف ستھری اور چمکتی ہوئی کاٹیج کا معائنہ کیا۔ آپ نے دیکھا نا، اپنے ہاتھ سے کیے گئے کاموں کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگلی صبح عقلمند عورت نے روزامنڈ کو بیجوں کی ایک ٹوکری دی۔ آپ کا اگلا ٹاسک ان بیجوں کو باغ میں لگانا اور پھول آنے تک ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ باغبانی؟ لیکن یہ کام تو ایک مالی کا ہے۔ ہر کام کی قیمت ہوتی ہے شہزادی۔ اب جاؤ اور کام شروع کرو۔ روزامنڈ نے بڑبڑاتے ہوئے باغ میں بیج لگائے۔ وہ روزانہ ان بیجوں کو پانی دیتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی۔ آخر کار بیجوں سے خوبصورت پودے نکلے اور ان سے رنگ برنگے پھول۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے صبر، کیئر اور دیکھ بھال کی اہمیت کو سمجھنے لگی تھی۔